صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے. یہاں میرے پاس سے اگر یہ مائک ہٹ جائے تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، لیکن حضور کا وہ معجزہ اس دن اللہ نے ظاہر فرمایا کہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص ایک صحابی آواز جتنی سن رہے ہیں، آخری صف میں بیٹھے ہوئے بھی اتنی ہی آواز سن رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ. اس میں ایک فزکس بھی شامل ہے کہ وہ آواز، اس کی ویوز کریسٹ اینڈ ٹرفس کرتے ہوئے اس ویو لینتھ کو پکڑ کے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر لوگوں کے کانوں سے جا کے ٹکرا رہی ہے. یعنی آواز کو دور تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ تصور بھی حجۃ الوداع کے خطبے سے اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو عطا فرما رہا ہے. حالانکہ اس وقت تک یہ میگنیٹزم ایجاد نہیں ہوا تھا، الیکٹریسٹی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کوئی مائکروفون ایجاد نہیں ہوا تھا، یا کوئی لاؤڈ سپیکر آلہ مکبر الصوت جس کو کہیں گے وہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود آواز پہنچ رہی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول کریم کی بارگاہ ان ساری چیزوں سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے. یہ اور پہلے ہے، یہ بعد میں نکلا ہے، اور یہ معجزہ پہلے ظاہر ہوا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسے رسول کا امتی ہم کو بنایا ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اگر ہم معراج پر ڈسکس کریں تو پھر پورا آئنسٹائن کا فلسفہ جو آج ہم پڑھاتے ہیں کلاسز میں، E=mc²، یہ ریلیٹیوٹی کی تھیوری جو پڑھاتے ہیں، اس کو اگر معراج کے واقعے کی روشنی میں دیکھیں گے تو جو آج ہم پڑھا رہے ہیں وہ بہت پہلے رسول اللہ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے. دیوالی دھماکہ آفر سری سائی موٹرز آل ٹو ویلر سیل اینڈ سروس نیئر ورشا فنکشن ہال بسوا کلیان. نوبل پبلک اسکول. ہمارا رول یہاں ہمیں اسرٹن کرنا ہے کہ کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے صرف دنیا کر رہے ہیں، یا اس دنیاوی تعلیم کو قرآن کریم کی روشنی میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں سمجھ کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، رسول اللہ کی دعوت کا ایک اسلوب ہے. وہ اسلوب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریسرچ کرنے کے لیے ابھارتا ہے. قرآن افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ابھی شروع میں اس پر بعد میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو عرفات کے میدان میں واپس لیے چلتا ہوں، جہاں میں آپ کے سامنے رسول اللہ کا وہ خطبہ رکھتا ہوں. وہ خطبہ پورا میں آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھوں گا، اس کا موقع نہیں ہے. یہ تو اگر خطبے کی بات کریں گے تو آج جو دنیا ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہی ہے، اس سے بہتر ہیومن رائٹس کا کوئی ادھیکار پوری دنیا نے کسی کو نہیں دیا جتنی ہیومن رائٹس رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں دی ہے. یہ پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے، جس نے اسٹڈی کیا وہ جانتا ہے، جس نے ریسرچ کیا وہ جانتا ہے. بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے والا طبقہ اس کو نہیں سمجھ پاتا. لیکن چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان چیزوں پر توجہ دیں. آپ یہ رسپانسبلٹی یہاں اپلفٹنگ دا امہ کی جو بات ہو رہی ہے، تو اپلفٹنگ دا امہ یہ دوسرا سٹیج ہے. اپلفٹنگ یور سیلف از دا فرسٹ سٹیج. نالج پارک دی کریٹو اسکول فار کوالٹی اینڈ انوویٹو ایجوکیشن. کریں ایک بہتر کل کی شروعات آج سے. اسکائی سنشائن اسکول اسٹیپ ٹورڈز بیٹر فیوچر، جے شنکر کالونی، شانتی نکیتن گراؤنڈ، بسوا کلیان. مثال کے طور پر آپ نے فلائٹ میں سفر کیا ہوگا، ہم لوگ اکثر سفر کرتے رہتے ہیں، تو پری فلائٹ اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں. ان پری فلائٹس اناؤنسمنٹس میں وہ بولتے ہیں، ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہے کہ آپ کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے اور ساتھ لے ہوئے سامان کو اپنے اوپر کے کیبن میں یا اپنے سامنے والے سیٹ کے نیچے رکھ دیجئے، ٹرے ٹیبل بند کر دیجئے. اس کے بعد آگے وہ بولتی ہے کہ اگر کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو یہ آکسیجن ماسک آٹومیٹک نیچے آ جائیں گے، تو اس کو ناک پر لگائیے اور نارمل سانس لیتے رہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو پہلے اپنا ماسک لگائیے، پھر اس کی سہایتا کیجیے. حالانکہ انسانی انسٹنکٹ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو پہلے بچے کی مدد کرنے جائے گا.
مگر سینسٹیوٹی یہ کہتی ہے، سینسیبلٹی یہ کہتی ہے کہ اگر اس کی مدد کرنے پہلے جائے گا تو خود کی ہی سانس اکھڑ جائے گی، خود کو نہیں بچا پائے گا تو اس کو کیسے بچا پائے گا؟ اس لیے یہ انسٹرکشن دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنی سانسوں کو درست کر لیں تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ اس کی مدد کر سکیں، ورنہ اس کی مدد کرنے جانے میں آپ کی سانس بھی بند ہو جائے گی تو نہ وہ بچ پائے گا نہ آپ بچ پاؤ گے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اگر خود ہی نیک نہیں بنے گا تو دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ اگر خود کو لفٹ نہیں کرے گا تو امت کو اپ لفٹ کیسے کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، خود ہی کو نہیں پہچانا۔ اب اپنے کو کیسے پہچانے؟ قرآن اس کا بھی ڈیٹیل بہت دیتا ہے، اگر وقت رہا تو میں اس طرف بھی جاؤں اگر آپ نے یاد دلایا تو، لیکن پھر میں عرفات کے میدان میں چلتا ہوں آپ کو لے کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے کا پورا جو چارٹر ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی امپورٹنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیتا، سارے صحابہ خاموش ہیں۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ آج یہ کون سا مقام ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ عرفات کا میدان ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ عرفات کا میدان نہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ نہیں ہے؟ کیا یہ یوم عرفہ نہیں ہے؟ کیا یہ جمعہ کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ عرفات کا میدان ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ صحابہ نے سوچا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو، اس دن کو، اس تاریخ کو کچھ نیا نام دینا چاہتے ہیں، کچھ نئے آیام دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ادب سے خاموش رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو معلوم ہو کر بھی فٹافٹ بول دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے کو پتہ بھی ہو تب بھی ان کے رسپیکٹ میں ہم اس طرح خاموش رہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، تاکہ اور زیادہ ان کی بارگاہ سے ہم کو برکتیں مل سکیں۔ یہ سیکھنا، اس کو بھی اپلفٹمنٹ کہتے ہیں۔ آج اپنے کو اپلفٹ کرنے میں یہ ادب سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب ہی سے انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ انسان اور حیوان میں باقی بہت سارے فرق آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایک بڑا فرق نظر یہ آئے گا کہ انسان وہی ہوتا ہے جو باادب ہوتا ہے، اور جانور کے پاس تو کوئی ادب ہی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کہ انسان یہ دیکھتا ہے مقام کون سا ہے، دن کون سا ہے، پرسنالٹی کون سی ہے، واقعہ کون سا ہے، ذات کون سی ہے، کون سی گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت ساری حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرو ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، حقیقت ہوتی ہے، لیکن کہیں نہیں جاتی، وہ کہنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ایک بچہ کھڑا تھا، میں نے اس کے قریب ایک صاحب کھڑے تھے بزرگ، میں نے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا یہ میری امی کے شوہر ہیں۔ آپ نے سنا کیا کہا اس نے؟ جواب دیجئے۔ یہ میری امی کے شوہر ہیں۔ غلط کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ دوسرا بچہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا حضور ہیں، والد صاحب ہیں۔ اس نے کچھ غلط کہا؟ دونوں میں کیا فرق تھا؟ تو ایک باادب تھا اور ایک بے ادب تھا۔ ہر حقیقت ان الفاظ میں بولی نہیں جاتی، حقیقت ہونے کے باوجود یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات پوچھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ صحابہ نے جواب نہیں دیا، حضور نے خود جواب عنایت فرمایا۔ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ 9 ذی الحجہ نہیں ہے؟ کیا یہ جمعہ کا دن نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام صحابہ سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تم سب یہ گواہی دیتے ہو
کہ میں نے اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف تم تک پہنچا دیا؟ تو درود السلام کا نغمہ بلند ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ درود شریف پڑھنے لگے اور سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے کلام کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی، آپ نے اعلاء کلمۃ الحق کیا اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، اے میرے مالک، اے رب العالمین، یہ جو یہاں پر موجود ہیں یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کا ایک ایک حرف ان تک پہنچا دیا۔ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے کلام کا ایک ایک حرف ان تک پہنچا دیا، کوئی بات میں نے باقی نہیں رکھی۔ اب علماء یہاں پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، سب کی توجہ ہے، سب سن رہے ہیں؟ دوپہر کا وقت ہے، میں جانتا ہوں تھوڑا نیند والا وقت ہے، لیکن اس نیند کو کنٹرول کرنا یہ بھی اپلفٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ حضور تو رات بھر ہمارے لیے سوتے نہیں تھے، تب بھی حبلی امتی پوری رات گزر جاتی تھی، قدم پاک پر سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں عرض کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنا مجھ کو دیا، کیا اس کا شکر نہ کروں؟ 2 سجدے بھی نہ کروں میں؟ پیر سوج جاتے تھے ہماری بخشش کی خاطر، اور ہمیں نیند نہیں ٹوٹتی اپنی بخشش کی خاطر۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو یہ نیند سے جاگنے کا اور اٹھنے کا اور غفلت سے نکلنے کا موقع، یہ پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو علماء یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں، کیونکہ اس کے بعد حضور جانتے ہیں کہ زیادہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، یہی وہ موقع ہے جہاں وہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تم کو دے کر اللہ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا کہ میں نے تم کو اسلام دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بھی انسان کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور وہ پروجیکٹ شروع ہو جائے، ختم ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی گھر بنانا شروع کیا، گھر مکمل ہو گیا تو آپ خوش ہوتے ہیں، مسجد بنانی شروع کی، مسجد تیار ہو گئی تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دین کی تکمیل کی آیت نازل فرمائی کہ دین مکمل ہو گیا تو نیچرلی یہ ہوا کہ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ لیکن ایک ذات ایسی تھی سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی آیت کو سن کر رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ابو بکر یہ تو خوشی منانے کا دن ہے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو خوشی منانے کا دن ہے، لیکن اس کے آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اب رسول اللہ ہم میں نہیں رہیں گے، وہ چلے جائیں گے، کیونکہ جس کام کے لیے حضور دنیا میں آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا، اب اللہ ان کو واپس بلا لے گا۔ اس جدائی کے تصور سے میں رو رہا ہوں۔ آپ دیکھو اللہ والے کیسی نگاہ رکھتے ہیں، کیسی عشق والی نگاہ رکھتے ہیں کہ ایک آیت سے باقی صحابہ خوش ہو رہے ہیں اور صدیق اکبر غمگین ہو رہے ہیں، اور ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ ریزن یہ ہے کہ یہ نعمت تو مل گئی ہے لیکن جو نعمت اللہ نے یہاں بھیجی تھی اس کو واپس بلانے والا ہے، کہ سب سے بڑی نعمت تو خود رسول ہیں، حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واپس جانے والے ہیں۔ تو اب صحابہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں گواہ کیوں بنایا کہ تم بھی گواہ رہو کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات دنیا سے جاننے سے پہلے اپنے سبارڈینیٹ سے کہنا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یہ گواہی لینا یہ حضور کی سنت بن جائے۔ تو جب ایک باپ دنیا سے نکلنے والا ہو، جانے والا ہو، بستر مرگ پر ہو، تو آج کل کیا ہوتا ہے، پراپرٹی کدھر ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، ایف ڈی میں کتنا رکھا ہوا ہے، ادھر کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، کھیت کتنے ہیں، باغات کتنے ہیں، سیلری کتنی ہے، پینشن کتنی آئے گی، کیا ہوگا، اس کا پورا حساب کتاب سب لوگ پوچھنے لگتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا باپ بھی تو ہو جو یہ سب حساب دیتے دیتے اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھائے اور حضور کی یہ سنت ادا کرے کہ اب میں کچھ دنوں میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، تم سے دور جانے والا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کے رسول کی محبت تم تک پہنچا دی؟ یہ کون پوچھ سکے گا جس نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہو، جس نے اس ذمہ داری پر دھیان ہی نہیں دیا، صرف اس نے پروفیشنل ہونے پر دھیان دیا ہے اور دین پر کوئی دھیان نہیں دیا، نہ خود پر دیا نہ اپنی اولاد پر دیا۔ تو بتائیے کیا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھ سکے اور اللہ کے پاس مسکراتا ہوا چہرہ لے کے جا سکے کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بچوں کو دین سکھایا تھا، میں نے اپنی فیملی کو دین سکھایا تھا، میں نے اپنے اہل و عیال کو دین سکھایا تھا۔ آج اپلفٹنگ اگر کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سماج میں تبدیلیاں ایک ساتھ نہیں آتی، سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے فرد سے، انڈیویجول لوگ مل مل کر ہی سماج بناتے ہیں۔ تو جب تک انڈیویجول اپنی اصلاح ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب اپنی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو کام ہی کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ حضور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی تک ہم نہیں کر رہے ہیں عمل، تو لوگوں کو اس کی دعوت کیسے دیں؟ کیا ہم پورے طور پر عمل کر لیں اس کے بعد دین کا کام شروع کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح سے کرو گے تو تم کبھی دین کی دعوت نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ کبھی کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ خامی تو رہتی ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح بھی کرتے رہو اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتے رہو۔ اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان سے کچھ گفتگو کیا کرو، دین کے تعلق سے گفتگو کیا کرو۔ اس میں ایک گفتگو یہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کہ ہم بچوں سے، خاص طور سے کرناٹک سے کہیں سے بھی مجھے کوئی فون آتا ہے، تو بمبئی میں رہتا ہوں، ممبئی میں، تو لوگ فون کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھتے ہیں حضرت کھانا کھائے کیا؟ تو میں ان سے ناراض تو نہیں ہوتا لیکن مسکرا کے کہتا ہوں کہ کاش اس سوال کے ساتھ آپ مجھ سے یہ بھی پوچھتے کہ نماز پڑھے کیا۔ اگر یہ انداز ہمارا ہو جائے کہ ہم میں سے کا ہر شخص ایک دوسرے سے یہ سوال کرنے لگے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھ لی کیا، تو یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہو جائے گی۔ اس کے لیے اسپیچ کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے، میں رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، ہماری رسپانسبلٹی، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو اسٹیج دیا جائے اور مائک دیا جائے اور یہ بینر لگا دیے جائیں اور اس طرح کا سیٹ اپ کر دیا جائے، اس کے بعد آپ تقریر کریں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی پوری ہوگی۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ In your own capacity, in your own individual capacity, as a person, as a responsible person, as a professional, as a doctor, as a teacher, you can cultivate an environment like this کہ جب آپ بات کریں گے تو 10 باتیں دنیا کی کریں گے تو ایک بات دین کی بھی پوچھ لیں گے۔ اس طرح پوچھنے سے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے بار بار یہ پوچھتا ہے بیٹا پڑھائی کی کہ نہیں، بیٹا کویشچن تیار کیا کہ نہیں، بیٹا آپ نے ہوم ورک کیا کہ نہیں، یہ پوچھتا ہے تب بچے کرتے ہیں۔ اگر یہ پوچھنا بند کریں تو کیا بچے کام کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہمارے ٹیچر تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ٹیچر بڑے اچھے لگتے ہیں کہ میرے ٹیچر تو مجھ سے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کوئی ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں ماں باپ نماز کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں یا یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی، اگر یہ نہیں پوچھتے ہیں تو ان کے اندر وہ عادت کلٹیویٹ نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں خود ہی نہیں پڑھتا ہوں تو میں کیسے پوچھوں؟ آپ کا سوال صحیح ہے، آپ کا سوال صحیح ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آپ ہی لے کے بیٹھ جائیں، کیا وہ بیٹا ہم پڑھتے ہیں،
ہم مل کر پڑھیں گے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہماری ایز اے پروفیشنل، اپلفٹنگ دا امہ کے لیے، اپلفٹنگ یور اون سیلف. ہم اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو اپلفٹ کریں، اپنے اندر وہ عادتیں انکلکیٹ کریں، اور اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سبارڈینیٹس کو. جیسے کوئی پرنسپل ہے تو پرنسپل کا ایک تو وہ رائی ہے اپنے گھر والوں کا، کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کو جواب دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ اس کے انڈر میں جو سٹاف ہے نا اور اسٹوڈنٹس، اس کے بارے میں بھی قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے. میں کچھ آپ کو تنقید کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے کنورسیشن کرتے ہیں. کیا صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن اس کو پڑھنا واجب ہے نماز میں، بس ایک واجب ادا ہو گیا بس، لیکن کنیکشن کہاں ہے؟ اسی لیے نماز سے جو برکتیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. اپلفٹنگ کرنا ہے تو پہلے خود کو یہاں اپلفٹ کرنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتنی صورتوں کا تو کم سے کم ہم کو ٹرانسلیشن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا کیسا فضل ہم پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے. ہم ہر کام کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، لیکن جس بات کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں وہ بات ہی ہم کو نہیں پتہ ہے. تو قرآن اس چیز کو جو پیٹرن دیتا ہے وہ لیل اور نہار کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا. بات کہیں سے کہاں نکل جاتی ہے، پھر میں واپس وہاں پر آتا ہوں. کیا بتا رہا تھا میں؟ قرآن میں جب ذکر آتا ہے رات اور دن کا تو پہلے جواب دیجئے، پہلے رات کا دن، اس کے بعد دن کا ذکر. جب دوسری آیت میں بتاؤں، سورہ یاسین اکثر لوگ پڑھتے ہیں. سورہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کتنی مرتبہ ہم نے یہ آیت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، سورہ یاسین پڑھی ہوگی، لیکن اس پہ غور نہیں کیا کہ یہاں پہلے لیل آیا پھر نہار آیا. چلیے 30ویں پارے میں آ جائیے، سورہ نبا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اس میں بھی آیت آئی، اس میں پہلے لیل کا ذکر ہے پھر نہار کا ذکر ہے. اچھا، یہ سورت سورہ نبا. نبا کہتے ہیں خبر کو، نیوز. اب اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب یہ نیوز کا پورا سسٹم نہیں تھا. اس زمانے میں سورہ نبا نازل ہوئی، نیوز والی سورت. آپ اس پر غور کی، اتنا امیزنگ کنسیپٹ ہے قرآن پاک کا. اپلفٹنگ کرنا ہے نا تو اس سے جڑو، پھر یہ نیوز سمجھ میں آئے گی جو آ رہی ہے تمہارے چینلز پہ. اللہ فرماتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ،
یہ کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ اس وقت کسی اور بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ آج بھی فٹ ہوتا ہے۔ مشرکین آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پر تو اللہ فرماتا ہے یہ کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ عما یتساءلون۔ پھر اللہ فرماتا ہے عن النبأ العظیم، ہاں بڑی خبر کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج جس چینل کو دیکھو بڑی خبر ہی دے رہا ہے، آ رہی کہ نہیں چینل پہ بڑی خبر؟ تو اللہ بڑی خبر پہلے بتا چکا ہے کہ وہ بڑی خبر کون سی ہے، یہ ساری چھوٹی خبریں ہیں، بڑی خبر تو قرآن دے رہا ہے عن النبأ العظیم۔ لیکن پھر فرماتا ہے الذی ہم فیہ مختلفون، اس میں بھی وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بڑی خبر کو لے کے بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ وہاں کا دیکھو اور یہ کنسیپٹ یہاں لاؤ، آج کل کے حالات میں اس کو فٹ کرو، کیا قرآن اس کا نقشہ نہیں کھینچ رہا ہے؟ ایز اے پروفیشنل ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امت کو اگر اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں تو خود کے نالج کو اس طرح سے اپلفٹ کریں کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، اور اس کے بعد اپنی مشکلوں کا حل اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ کی سیرت پاک میں تلاش کریں، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بہت جلدی وہ سمجھ جائیں گے، بہت جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کتنی ساری نشانیاں جو ہمارے اطراف بکھری ہوئی ہیں، اللہ فرماتا ہے تم روز یہاں سے گزرتے ہو، ذرا دیکھ کے مجھے تو یاد کرو۔ ارے یہاں تک کہ فرمایا کہ نیند جو تم کو دی ہے آرام کرنے کے لیے، اس میں بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ اگر یہ نیند میں تم کو نہیں دیتا تو تم صبح اٹھ کر فریش نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو نیند نہیں آتی، وہ ٹیبلٹس لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی سو نہیں پاتے، وہ اللہ کی کون سی نعمت سے محروم ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو نعمت سے مراد کیا صرف کھانا پینا ہے؟ نعمت سے مراد کیا صرف چکن تندوری ہے اور بریانی ہے؟ نعمت سے مراد کیا صرف کپڑے ہیں؟ یہ سونا رات میں اچھی طرح، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ صبح اٹھ کر فریش ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات ہم نے تمہارے آرام کے لیے بنائی اور دن ہم نے تمہارے کام کے لیے بنایا، معاش کے لیے بنایا۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ جب انسان اس نظام کے خلاف چلنے لگتا ہے تو اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اس کی معاشیت بھی خراب ہوتی ہے، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی خراب ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر جاگے گا، دن بھر چڑچڑا رہے گا، دن بھر چڑچڑا رہے گا تو گالیاں دے گا، غصہ کرے گا تو کاروبار متاثر ہوگا، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، لوگ اس سے امپریس نہیں ہوں گے۔ کلاس میں آ کر کے اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور رات بھر جاگا ہوا ہے، وہ کیا خاک پڑھائے گا؟ اس کی وجہ سے پوری ایک جنریشن کو برباد کرے گا، جس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں قیامت پہ دینا اس کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے پروفیشنلز کی کہ اپنے پروفیشن سے وفا کریں۔